السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور لاکھوں اور لاتعداد درود و سلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک مضمون جو میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا بہت دنوں سے، آج اس پہ بیان کر دیتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس حد تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ بدعت اور کچھ کیا کہا جائے حد سے زیادہ تجاوز کر کے جو بیان کیا ہے لوگوں نے، جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس کے بارے میں آج بیان ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، اگر اس سے کوئی تجاوز کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نے ظلم کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے۔ جی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، آخری مقام پہ، تو جبرائیل السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، اگر میں بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، جل کے بالکل خاک ہو جاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور صرف یہ کہہ دینا ہے کہ رسول اللہ بشر نہیں تھے، نور تھے، یہ تو انتہائی زیادتی بات ہوئی، زیادتی والی بات ہوئی کہ آپ کو ایک صفت کے ساتھ متصف کیا گیا۔ آپ کا مقام تو نور سے بھی بڑھ کے ہے اور بشر سے بھی بڑھ کر ہے، اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے ان سب سے زیادہ اونچا مقام جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ اشرف الانبیاء تھے، سرور الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار تھے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو مچھلیاں جو ہے، ایک کونے کی مچھلیاں دوسرے کونے کی مچھلیوں کو آ کے مبارکباد پیش کیا۔ تو یہ کہنا ہے کہ آپ صرف نور تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے، آپ اس کے بھی نبی تھے۔ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، آپ اس کے بھی ہیڈ تھے، اس سے بھی بڑے تھے۔ یہ سب لوگ آپ کو بڑا مانتے تھے۔ تو صرف کسی ایک صفت کے ساتھ متصف کرنا کہ آپ بشر نہیں تھے، نور تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے، اس سے نیچے درجے پہ لے آنا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا، حد سے آگے بڑھ گئے تو وہ قوم کافر و مشرک ہو گئے۔ تو کسی ایک چیز کے ساتھ متصف کرنا یا بڑھا دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اس دنیا میں ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جمیع کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کے اعلیٰ اور عرفہ مقام آپ کا ہے۔ پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہاں زبان سے تو بندہ کہا گیا، اور کیا زبان سے ان کو اللہ کا بندہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان نورہ ورسولہ نہیں کہا گیا۔ جو لوگ اس کو نور کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ کلمے میں تحریف کر رہے ہیں، کلمے میں وہ تحریف کر رہے ہیں۔ یہ کچھ جو بدعتی حضرات ہیں، کچھ کیا بہت بڑی تعداد ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، اور مقام ان کا اتنا اونچا ہے
کہ آپ جمیع کائنات میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے اللہ کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقام کو گرایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان پہ سب کو فوقیت دی۔ ملائکہ ہیں تو وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو پودوں میں جو اناج یا غلہ یا پھل پھول جو اگ رہا ہے اس پہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، پانی برسانے پہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ تو جتنی چیزوں پہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ حضرت انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کا مقام تو یہ ہوا کہ صرف نور کہہ دینا، اس کا مطلب حضرت انسان سے بھی مقام کو بالکل نیچا کر دیا۔ تو لہذا اس دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ جہاں کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ وہاں تک پہنچ گئے، اور جہاں کوئی ملائکہ نہیں پہنچ سکا، تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ اور اس زبان سے بیان کرنا اور آپ کی تعریف کو بیان کرنا انسان کی زبان قاصر ہے۔ یہ ہر لکھنے والے نے یہی کہا کہ ہم جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ 7 سمندر کا پانی بھی اگر لا کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم بنا کے لکھا جائے، جب بھی آپ کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ کہہ دینا اور اس پہ جو ہے یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ کیا بول رہے ہیں آپ، یہ عبد ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ عبد کا مطلب ہوا عبادت کرنا ہے نا، عابد عبادت کرنے والا، یہ عبد سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم یہ ہوا کہ آپ نے پوری دنیا کو یہ خدا کے قریب کیا، آپ سب سے بڑے عابد تھے اور آپ نے خدا کے قریب کیا لوگوں کو۔ تو صرف اگر نور کہہ دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہو گئے آئے، اور عابدیت سے خارج کر دینا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان چیزوں میں الجھا کر کے رکھنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ لہذا ان کے دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ اور جیسے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بڑا احترام ہے، اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا مقام بیان کیا ہے تو ماں باپ کا بیان کیا ہے کہ تم اگر میری عبادت کرتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور احسان کا مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تا حد نگاہ بھی اگر اس احسان کے وسعت کو لپیٹا جائے یا سمیٹا جائے تو وہ سمٹ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مقام ہے، لیکن کوئی اپنے ماں باپ کو احترام میں اگر اس کو خدا مان لے ماں باپ کو تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا گیا اور خاتم الانبیاء کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمیع کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ انبیاء سے بھی مقام اونچا ہے، انسانوں سے بھی مقام اونچا ہے، فرشتوں سے بھی مقام اونچا ہے، جناتوں سے بھی مقام اونچا ہے، سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ تو کسی ایک صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔